اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین شین سواد سے توئیں ڈال سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے آغاز سے شروع ہونے والا وقت آپ کے مالی معاملات میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جدھر آپ کے اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہاں آپ کے مالی صورتحال میں بھی بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ جہاں آپ کے اخراجات بڑھیں گے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ ان اخراجات کو بیئر کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو طوالت بیماری کا شکار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کے دوران وہ بھی صحت یاب نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام میں ان کی صحت میں خاصی مثبت تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایسے ایکشنز، ایسے فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ان کی نوکری کے حوالے سے اتنے کوئی خوش آئند نہیں ہے۔ اگر یہ معاملات کو ٹھنڈے دماغ سے لے کر چلیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر، اپنی سپرویژن میں لے کر چلنا آپ کے لیے اتنا مناسب نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے آپ کے اپنے افسران اعلیٰ کے ساتھ بھی تعلقات میں خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ اس اشرے کے آغاز کا وقت انعامی اسکیمیں، اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرنے والوں کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان کو ان معاملات کے حوالے سے محتاط رہ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ برج دلو والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوشش ضرور کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا اچھا سلسلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ ان مشکلات اور ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور آپ اپنا مال صدقہ خیرات میں بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کوششیں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ لوگ آپ کے زیادہ کام آئیں، لیکن آپ اپنے کام خود کرنے کے لیے اتنی جدوجہد، اتنی محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عرصے کا وقت کاروباری صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ مشکلات اور پریشانیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اپنے کاروبار کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں پر بہت زیادہ ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے سٹاف پر بہت زیادہ منحصر رہیں گے تو یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ کاروبار کو کاروبار کے طریقے سے چلائیں۔ اسی ویڈیو میں نے پہلے بھی بتائی ہے بات کہ آپ نے اپنا دماغ جو ہے وہ ٹھنڈا رکھنا ہے اور زبان شکر کی طرح میٹھی رکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو یہ مشکل وقت ہے یہ بہت آسانی سے کٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران اندرون سفر سے گریز کریں۔ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا حیو، یا قیوم، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران ایک مرتبہ جمعرات والے دن برج کا صدقہ کریں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11 اور 20 جنوری کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔